الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ اللہ پاک نے ہمیں اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ توفیق تو اللہ پاک نے سارے لوگ جو قابل ہیں صحت مند ہیں ان کو دی ہوئی ہے، کوئی پھر استعمال کرتے ہیں کوئی نہیں استعمال کرتے۔ حضور علیہ السلام نے اپنی امت کی، جس طرح بھی آپ سن رہے تھے میاں صاحب کی بات، کہ ہر موقع پر جہاں جہاں کوئی مشکل آ سکتی ہے وہاں اس کا حل بیان فرمایا ہے، اور جہاں جہاں کوئی فائدہ اور نفع ہو سکتا ہے وہ آپ علیہ السلام نے اس کی طرف اشارہ بلکہ صاف اور واضح ہدایات جو ہے وہ عطا فرمائی۔ اس لیے جو بندہ حضور علیہ السلام سے محبت کرتا ہے اور اس کی محبت جو ہے اس کے پھر قلب میں بھی چمکتی ہے، عمل میں بھی چمکتی ہے، تو اس کی جو ہے زندگی جو ہے وہ حیات طیبہ بن جاتی ہے، ایک پاک زندگی، ایک برکت والی زندگی بن جاتی ہے۔ تو اس وقت میں کیونکہ صبح کا وقت ہے تو صبح کے متعلق جو چند حضور علیہ السلام کے ارشادات ہیں وہ آپ کے سامنے جو ہے وہ بیان کرنے ہیں کہ صبح کس طرح کرنی چاہیے، صبح سوچنا کیا چاہیے، اور صبح کے وقت صبح کیسے بندہ شروع کرے۔ جیسے حضور پر نور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کا طریقہ بتایا ہے، مسجد میں آنے کا طریقہ بتایا ہے، نکاح کا طریقہ سکھایا ہے، اور مختلف ہدایات نصیب فرمائی ہیں۔ تو صبح کس طرح کرنی چاہیے، کس سوچ کے ساتھ کرنی چاہیے اور کیسے نہیں کرنی چاہیے، تو اس کے متعلق جو ہے نبی علیہ السلام کی کیا سنت ہے، کیا طریقہ ہے، اور آپ سے جو محبت کرنے والے لوگ ہیں وہ کس طرح صبح کرتے ہیں، اولیاء صلحاء، تو اس کے متعلق چند گزارشات، چند عملی نکات آپ کے بیان کریں۔ اس کے متعلق پھر آپ بھی پوچھ بھی سکتے ہیں، مزید میں بھی آپ سے پوچھوں گا بھی سمجھ آئی ہے یا نہیں، کیونکہ کئی دفعہ لوگ سنتے رہتے ہیں پوچھو سمجھ آئی ہے، کہیں ہاں جی، اور پوچھو تو پتہ چلتا ہے کہ بھائی کوئی آدھی سمجھ آئی ہے، کوئی بھول گئے ہیں، کوئی پتہ نہیں کیا سوچ۔ اس لیے توجہ کے ساتھ جو ہے وہ بندے کو سننی چاہیے بات۔ عمل کی نیت سے سنے گا تو وہ یاد رہے گی، عمل کی نیت سے سنے گا تو وہ یاد رہتی ہے، جو سننے کی نیت سے سنے وہ پھر یاد نہیں رہتی بات اکثر۔ نبی اکرم سرور دو عالم سید الکونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آخری سالوں میں جب آپ حج کے لیے تشریف لے گئے تو آپ نے، کیونکہ وہ آخری سال تھے، دین کا خلاصہ نبی علیہ السلام بیان فرمایا کرتے تھے، اور تعلیمات کو استخار کے ساتھ، اختصار کے ساتھ بعض حدیثوں میں بیان ہوتا۔ تو یہ بھی انہی حدیثوں میں ایک حدیث ہے جس میں آپ نے اپنی امت کے لیے بتا دیا کہ صبح کیسے کرنی ہے تاکہ ان کا سارا دن بلکہ زندگی بھی اچھی گزرے۔
پہلے فرمایا، پہلے تو بتایا کہ صبح کیسے نہیں کرنی، کیونکہ اسلام کی عادت اور اسلام کا جو مزاج ہے وہ پہلے غلط چیز کی طرف سے روکتا ہے، پھر جو ہے صحیح طریقے، پہلے صفائی کرتا ہے، پھر جو ہے اچھی چیز اس میں ڈالی جاتی ہے۔ مثلا کلمہ شریف دیکھیں، اگر ہمارے حساب سے سوچا جائے تو پہلے اللہ کا نام آنا چاہیے، دینا اللہ کا نام آنا چاہیے۔ کلمے میں جو غیر اللہ ہے، معبودان باطلہ ہے، جھوٹے خدا، ان کا تذکرہ پہلے آتا ہے۔ لا الہ، یہ کون سے؟ وہ جو کوئی معبود نہیں، کوئی سچا معبود نہیں، تو جھوٹے معبودوں کی نفی پہلے کی گئی، صفائی پہلے ہوتی ہے، اور پھر الا اللہ، پھر جو ہے وہی سچا معبود اللہ ہے۔ اسی طرح یہاں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے بتایا کہ غلط طریقے سے، کس طریقے سے صبح نہیں کرنی، پھر اس کے بعد بتایا کہ کس طریقے سے کرنی چاہیے۔ پھر آپ عمل کر کے دیکھیں گے، آپ کو نتیجہ بھی مل جائے گا، فائدہ بھی حاصل ہوگا۔ تو یہ تھوڑا سا اوپر، یہ نیچے جا رہا ہے بار بار کسی وجہ سے، نہیں ایسے ٹھیک ہے۔ ہاں، تو فرمایا حدیث شریف میں آپ علیہ السلام کے پیارے الفاظ ہیں جو صحابہ کرام نے نقل کیے۔ فرمایا من اصبح وہمہ الدنیا شتت اللہ علیہ امرا وفرق ضیعتہ وجعل فقرہ بین عینیہ ولم یأتہ من الدنیا الا ما کتب له۔ فرمایا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جس نے صبح اس حالت میں کی، یعنی صبح کے وقت اس کے ذہن میں کی بات ہو رہی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ جو بندے کے ذہن میں بڑا خیال، جو غالب خیال، مثلا آپ اب بیٹھے ہیں نا، تو بندہ جو صبح اٹھتا ہے اس کے ذہن میں کوئی چیز چھا جاتی ہے کہ یہ کام میں نے آج کرنا ہے، میں نے آج کام پہ جانا ہے، میں نے آج بھینسوں کو جو ہے وہ جو ہے یعنی دودھ دونا ہے، میں نے فلاں کام کرنا ہے، دن میں کوئی پریشانی ہے اس کے بارے میں۔ تو عموماً جو بندہ وہ سوچتا ہے، کیونکہ وہ دنیا میں ہم رہ رہے ہیں، تو پھر وہ دنیا کی جو دن میں کام کرنے والے کوئی پریشانیاں، کوئی حاجتیں، تو عام طریقہ پھر یہی ہم سوچتے ہیں کہ بھئی آج یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، وہ بات ہم پر جو ہے چھا جاتی ہے کہ اس بندے نے مقصد جو ہے وہ اس کا ہوتا ہے کہ میں دنیا، اس نے مقصد بنائی ہوتی ہے کہ میری دنیا جو ہے وہ سنور جائے۔ بہت اچھی بات ہے، لیکن طریقہ کیا کرنا ہے، طریقہ وہ غلط کیا کر رہا ہے۔ فرمایا من اصبح وہم الدنیا، کہ جس بندے نے صبح کے وقت اور صبح اس حالت میں کی کہ دنیا کے خیال اس پر غالب ہے، دنیاوی کام کے بارے میں بھی وہ سوچتا ہے، اور سب سے بڑا مقصد اس کا جو آج کے دن کا یہ ہے کہ میرا وہ کام ہو جائے، میری وہ پریشانی دور ہو جائے، میرا یہ ہو جائے، وہ ہو جائے، یعنی دنیا کے امور کے متعلق اس کی سوچ جو ہے وہ اس پر غالب ہے۔ اب اللہ جل مجدہ نے تو انسان کو بھیجا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ دنیا بہت اچھا گھر ہے، یہ بہت اچھی جگہ ہے، اس کے لیے جو اس میں آخرت کی تیاری کر لے، اس کے لیے تو یہ بہت ہی اچھی ہے۔ جتنے ولی، نبی، انبیاء آئے، انہوں نے تیاری، انہوں نے جو اللہ کو پاک و راضی کیا، وہ کہاں کیا؟ وہ اسی دنیا میں کیا۔ مثلا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پیدا ہوتے ہی جب ابوبکر صدیق نہیں تھے، اس دنیا میں ہی انہوں نے صدیقیت کا مقام حاصل کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پیدا ہوتے ہی، تو پہلے پیدا ہوئے، ان کو اسلام کا، قرآن کا، اللہ کا کوئی پتہ ہی نہیں تھا۔ اس وقت کفری اور شرک کی جو ہے وہ یعنی پھیلا ہوا تھا۔
تو اس دنیا کو ہی استعمال کر کے وہ کہاں پہنچ گئی. سبحان اللہ. حضرت بلال حبشی غلام تھے حبشہ کے، پیدا ہوتے ہوئے تھے تو وہ خادم رسول اور عاشق رسول نہ تھے، لیکن جب موقع ملا اس دنیا میں تو مطلب یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ، اس بندے کے لیے دنیا بہت اچھا گھر ہے کہ جس نے اس کو استعمال کر کے آخرت اور اللہ کو راضی کر لیا. اس لیے یہ نہیں کہ دنیا بری ہے، وہ برے ہم ہوتے ہیں جو استعمال کرنے والے. اسی دنیا میں تو اللہ پاک یعنی سارے بندوں کو بھیجتا ہے. پھر فرمایا کہ اس کے لیے یہ بڑی بری ثابت ہوگی، اس کے لیے بڑی بری، یہ برا گھر ثابت ہوگا. کس کے لیے؟ جس کو اس دنیا نے ہی روک لیا اللہ پاک سے، آخرت سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، آخرت میں کامیابی کے لیے، وہ اسی میں گم ہو گیا، یعنی وہ پہلے اسٹیشن پہ رک گیا. مثال کے طور پر آپ نے جانا ہے مکہ شریف، مدینہ شریف، وہ آپ کا فائنل یعنی حتمی اسٹیشن ہے. رستے میں آپ نے مثال کے طور پر ایران کے راستے آپ جا رہے ہیں، ایران میں جو ہے وہ بھی رکنا ہے، یا جا رہے ہیں یو کے جا رہے ہیں، وہاں جہاز جو ہے وہ یہاں سے جاتا ہے یو کے جاتا ہے، جرمنی جاتا ہے، وہاں سے اس نے پھر جو ہے آگے کہاں جانا ہے، حج پہ جا رہا ہے، مدینہ شریف جا رہا ہے بندہ. اب وہ یہاں سے اڑتا ہے جہاز، وہ جا وہاں جرمنی میں، یو کے میں، یورپ میں رکتا ہے تاکہ جہاز بدل کے یہ بندہ اب آگے کہاں جائے گا، عمرے پہ جا رہا ہے نا، مدینہ شریف جا رہا ہے. اب وہ وہاں جا کے رکتا ہے، اس کو وہاں کے بندے لگتے ہیں یہ تو بڑی موج کر رہے ہیں، یہ تو گورے ہیں، وہ ہیں، وہ وہیں رک کے وہیں رہنا شروع کر دیتا ہے اور آگے نہیں جاتا، مدینہ شریف نہیں جاتا، مکہ شریف. تو اس کے لیے تو یہ سفر برا ثابت ہو گیا، اس کے لیے تو وہ ملک ہی برا ثابت ہو گیا. اس نے تو اپنی تباہی کر لی کہ وہ ادھر رہ گیا، جانا کہاں تھا، اور اللہ اس کے رسول کے پاس، اور وہ ادھر رہ گیا. اور جو بندہ ادھر سے جاتا ہے وہ وہاں سے گزرے بغیر آگے عمرے پہ جا نہیں سکتا، لیکن وہاں وہ رکتا نہیں ہے، وہاں ٹھہرتا ہے، 2-3 دن آرام کیا، اگلے جہاز کا ٹکٹ لیا، پھر اڑ کے جو ہے وہ جا مدینہ شریف جا، اس کا جہاز اتر. وہ تو کام ہے، اس کے لیے تو وہ ملک بھی اچھا ہو گیا کہ وہاں اس نے اس کو وسیلے کے طور پر استعمال کر کے وہ آگے چلا گیا. بس ایسے ہی مثال دنیا کی سمجھیں. یہ دنیا تو ایک سٹاپ ہے، ہم روح کی دنیا سے آئے ہیں ادھر. اللہ پاک نے ایک سٹاپ کے لیے کچھ چند سالوں کے لیے کہا وقفہ کر لو، اپنی آخرت وغیرہ بنا لو. جہاز تمہارا، روح تمہاری اڑی ادھر سے جہاز کی طرح ادھر آ گئی جسم میں. جو پھر جس نے اپنے کو ادھر ہی پھر بڑی عورتیں بڑی اچھی لگیں، وہ یہاں تو عورتیں کی شہوات ہیں، یہاں تو مال و دولت ہے، یہاں تو جی سیاست ہے، یہاں تو زمینیں ہیں، یہاں تو یہ ہے. وہ چیزیں بری نہیں، لیکن اس نے اگر ادھر ہی اس کو مقصد بنا لیا تو یہ تو اس نے تو جا کے نبی علیہ السلام سے ملاقات کرنی تھی آخرت میں، جنتوں میں. دنیا میں تو یہ رہ نہ سکا ان کے ساتھ 1400 سال پہلے. اب موقع ہے کہ موت کے بعد رہ سکتا ہے. لیکن ہر بندہ، میں کاش میں اس وقت پیدا ہوتا، اچھی بات ہے، لیکن اب تم ان کے ساتھ رہ سکتے ہو چند سال کے بعد، موت کے بعد ہمیشہ کے لیے. بندہ انبیاء و صدیقین، شہداء، صالحین کے ساتھ اکٹھا ہو جاتا ہے. تو جس کو پھر اس دنیا نے عالم ارواح سے ادھر آیا، اس دنیا نے ہی روک لیا، ادھر وہ غلط چیزوں کی طرف چلا گیا، شہوات کی طرف، تو وہ تو آگے پہنچانا، وہ تو جا کے دوزخوں میں یا کہیں اور جا پہنچے گا. اس کے لیے تو یہ نقصان دہ سفر ہے. تو یہ سٹاپ ہے، یہ اسٹیشن ہے ایک دنیا درمیان والا، یہ منزل نہیں ہے. مثلا آپ نے یہاں سے اسلام آباد جانا ہے تو لاہور، وہاں سے گاڑی بدلنی ہے یا چینج. اب لاہور اتر کے بادشاہی مسجد دیکھ رہا ہے بندہ، ادھر چلا گیا ادھر چلا گیا،
جو اسلام آباد جس کام جہاں تھا ادھر گیا نہیں، تو اس نے تو واپس آئے گا، گھر والے کہیں گے آگے وہ ویزا لگوا کے اسلام آباد گئے تھے، ہو گیا کام، وہ کہے گا وہ کام کیا ہونا ہے، میں تو بادشاہی مسجد دیکھتا رہا، ادھر لاہور میں فوڈ اسٹریٹ پہ کھانے کھاتا رہا، میں تو یہ کیا ہے، یہ تو بڑی نقصان ہے، اب اس کو پہ سزا ملے گی۔ اسی طرح اللہ جل مجدہ نے ہمیں بھیجا کہ تم میری رضا کما کے لے کے آؤ، میری رضا کا ہیرا، قرب الہی کا، محبت رسول، عشق رسول کی دولت لے آؤ۔ اب بندہ واپس جائے گا، اللہ پاک پوچھے کیا کر، میں تو عورتوں کے پیچھے بھاگتا رہا، میں تو زمینوں کے پیچھے بھاگتا رہا، میں تو سیاست کے پیچھے بھاگتا رہا، میں تو شہرت کے پیچھے بھاگتا رہا، تو پھر وہاں پھر اس کا نتیجہ پھر اچھا نہیں ہے۔ تو اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اصبح وہمہ الدنیا، کہ جس بندے نے، یہ ان بندوں کے لیے بھی جواب ہے، یہ بھی بندے آئیں گے بعض دفعہ، اے جی سارے کام نہیں ہو رہے، ایک قدم آگے کرنے ہاں، 2 قدم پیچھے چلے جانے ہاں، کار بھی پنڈی، یہ ہے وہ ہے، کوئی سکون نہیں ہے، کام بگڑتے ہی جا رہے ہیں، ان لوگوں کا بھی اس بات میں جواب ہے، حضور علیہ السلام نے دیا۔ فرمایا کہ من اصبح وہمہ الدنیا شتت اللہ علیہ امرا، جس بندے نے صبح ہی اس حالت میں کی کہ صبح کے وقت اس کے سر پہ سوار، دل پہ سوار دنیاوی خیال، دنیاوی چیزیں، دن کے کام ہی ہیں صرف کہ اس کا میری دنیا بن جائے، کھانا مل جائے بس۔ فرمایا شتت اللہ علیہ امرا، اس کے کاموں کو اللہ بگاڑ دے گا، اس کے کاموں کو اللہ بکھیر دے گا، اس کے کام دنیاوی بکھر جائیں گے۔ تو آپ دیکھ لیں، بندے سوچتے ہیں اچھا کیوں نہیں، میرا لگتا ہے کسی نے میرے پر جادو ٹونا کیا ہوا ہے، لگتا ہے یہ ہو گیا۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا بھی ہے، لیکن جو ہے اکثر مرتبہ یہی ہوتا ہے کہ وہ بندہ خود اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار، یعنی اللہ جب اس کے خلاف ہو گیا تو اب وہ کسی رشتہ دار کو، حاسد کو، دشمن کو تو ضرورت ہی نہیں۔ جب اللہ ناراض ہو جاتا ہے تو اللہ کی حفاظت جب ختم ہوتی ہے تو شیاطین بھی اس پر جو ہے وہ چیلوں کی طرح، کتوں کی طرح جھپٹ پڑتے ہیں، کہتے ہیں بھئی ہم تو رکے ہوئے تھے کہ اللہ اس کی حفاظت کر رہا تھا، اب اللہ نے اپنی حفاظت اٹھا لی ہے، اب وہ بھی، دنیا بھی اس پر جھپٹ پڑتی ہے، نفس بھی اس پر جھپٹ پڑتا ہے، وہ اس کو جس طرح وہ کتوں کو جو ہے کوئی چیز مل جائے تو وہ اس کو چیرتے پھاڑتے ہیں، اس طرح پھر وہ بندے کی حالت ہو جاتی ہے۔ ہوئی کیوں کہ اس نے کام ہی، نیت ہی غلط کر لی۔ من اصبح وہمہ دنیا شتت اللہ علیہ امرا، جو بندہ مقصد اس کو دنیا ہی مقصد بنا لے اپنا، اس حالت میں صبح کرے۔ اگر وہ دیکھیں کام دنیا کے آپ نے، میں نے بھی کرنے ہیں، لیکن بھائی مقصد میرا اللہ کی رضا ہے، میں اس دنیا میں آخرت بنانے آیا ہوں، ساتھ ساتھ میں دوسرے بھی کام کرنے ہیں، وہ ہے وہ صحیح طریقہ، وہ بعد میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ دوسری سزا اس کو کیا ملتی، ایک تو اس کے کام بکھرتے ہیں، ادھر جائے گا دفتر، ادھر دلیل ہو رہا ہے، ادھر جا رہا ہے، گھر جا رہا ہے، کام اس کے، وہ سمیٹنا چاہتا ہے، کام بکھر رہے ہیں، وہ بنانا چاہتا ہے، بگڑ رہے ہیں، وہ ایسے بناتا ہے، وہ بلڈنگ پھر گر جاتی ہے، وہ بندہ پھر پریشان۔ دوسرا کیا فرمایا، وہ من اصبح وہمہ الدنیا شتت اللہ علیہ امرا وفرق علیہ ضیعتہ، دوسرا اس کا نقصان یہ ہوتا ہے جو بندہ دنیا کی زندگی کو مقصد بنا لے، مطلب ہمارا دنیا کے دیکھیں نا، یہاں بھی دنیا، مسجد میں بھی دنیا، وہاں عمرے پہ جا رہے وہاں بھی وہی، کسی مزار، یہ مزاروں پر جو لوگ جا رہے ہیں وہ آخرت کوئی اللہ رسول کے لیے یا کوئی ولی بننے کے لیے، وہاں یہی ہے دعا کرو میرا کام پھنسا ہوا ہے، یا ان بزرگوں کے وسیلے سے دعا کریں بھائی یا اللہ مجھے بچہ مل جائے، کوئی کہہ رہا مجھے نوکری مل جائے، کوئی کہہ رہا مجھے چھوکری مل جائے، وہ یہ کوئی بھی نہیں کہتا کہ مجھے اللہ سے ملوا دے۔ اہل اللہ کا کام تو تھا، ان کے پاس تو اللہ کا قرب ہے، دودھ والے کے پاس دودھ ہے، کپڑے والے کے پاس کپڑا ہے، اس سے کپڑا مانگیں، دودھ والے کے پاس سے دودھ مانگیں، جس پہ جو ہے کوئی بھی جو جس نے کھولا ہوا اس کو تو ان کو کہتے ہیں، بزرگوں کو کیا کہتے ہیں، اللہ والے، اہل اللہ، ان کے پاس جا کے اللہ کو مانگنا چاہیے۔
یہ دنیا جو ہے یہ تو اللہ ہر نیک و بد کو دے دیتا ہے، یہ تو اللہ کے نزدیک اس کی قیمت نہیں ہے، جیسے اللہ فرماتا ہے مچھر تھے پر کے برابر بھی نہیں ہے، فرعون کو بھی دے دی، ابو جہل کو بھی دے دی، یزید کو بھی دے دی۔ تو میں آپ اس کے لیے جو ہے وہ اپنی عبادت بھی خراب کریں۔ یہ یورپ والے کون سی عبادت کر رہے ہیں اللہ کی، وہ خدا کو ہی نہیں مانتے جاپان میں، وہ ادھے لوگ تو یہ چائنا کون سی عبادت کر رہا ہے، دنیا ان کے پاس، دنیا پہ اب جو محنت کرے اللہ پاک اس کو دے دیتا ہے۔ اسے یہ ہمارے یہاں جتنے وظیفے تویز ٹونے ٹوٹ کے وہ ہمارے پاس ہے رزق حاصل کرنے کے، اور رزق جو ہے وہ ادھر پھر رہا جا کے چائنا میں یورپ میں، تو ادھر ہونا چاہیے۔ محنت نہیں کرنی، بےایمانیاں کیمیکل ڈال کے دودھ بنا لیا، وہ کیمیکل یا کوئی فائدے مند چیز بنا لو تو آپ کی دنیا صحیح ہو جائے گی۔ مطلب کام الٹے، اور مطلب ہے یہ پھر اللہ کو دھوکہ دینا ہے وظیفے کر کے جو ہے۔ تو وہ عرض کر رہا ہوں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس بندے کے جو وفرق علیہ ضیعتہ، جو اس بندے کے پاس جتنی دنیا ہوتی، ایک تو ہے اس کے کام بکھرتے ہیں، ہوتے نہیں، دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جو اس کے پاس ہے اس سے بھی وہ فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ بیوی ہے تو وہ اس کو تنگ کیے ہوئے ہے، اولاد ہے تو وہ اس کو تنگ کیے ہوئے ہے، رشتہ دار ہے اس کے ناک میں دم کیا ہوا ہے، زمینیں ہیں وہ کیس باندھ کے وہ ساری زندگی کیس لڑتا رہا، زمین نام لگوانے کا قبروں میں پہنچ کے، یعنی جو مال اس کے پاس ہے اس سے بھی فائدہ وہ نہیں حاصل کر سکتا، کیونکہ اس نے غلط مقصد بنا لیا، اللہ پاک سے جو ہے وہ یعنی گویا وہ جنگ لڑ رہا ہے۔ تیسرا فرمایا کہ اس کے لیے اس کا نقصان یہ ہوتا ہے وَجَعَلَ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، کہ اس کے ذہن میں دل میں پریشانی، محتاجی، فقر، بھکاری پن جو ہے وہ آ جاتا ہے، وہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، میرے پاس کچھ نہیں، میں ہے بھی ہے تو کہے گا کچھ نہیں، مشکل سے گزارا ہو رہا ہے۔ تو جب ناشکری کرتا ہے بندہ اس کی واقعی نعمتیں کم ہو جاتی ہیں۔ تو جو دنیا کو مقصد وہ بھکاری کو دوسروں کو لوٹ رہا ہے اور لوٹ رہا ہے اور لوٹ رہا ہے۔ بندے سوچتے ہیں بھئی جو امیر بندے ہیں حکمران وڈیرے حکمران چیزیں، یہ کیوں بھائی، وہ ان کے دل غریب ہیں، بادشاہ بن جائے لیکن دل جو ہے وہ بعض دفعہ وہ بھکاری ہی ہوتا ہے، تو امیری دل کی، تو ان کے دل کو بھی یہ جو بندے آج نئے نئے نام دے دیے، جی انگزائٹی ہوگی، جی ڈپریشن ہو گیا، میں کہ پہلا یہ بیماریاں کو نہیں ہوندیاں ہیں، یہ امیر لوگوں دیا بیماریاں نے، توڑی ساری بیماریاں، پیٹ کی درد ہو گیا، بخار ہو گیا، زکام لگ گیا، یہ وہ بیماری نہیں ہے، یہ وہی بیماری ہے کہ بھئی اللہ سے دور ہو تو پھر بندہ یہ ساری چیزیں، یہ جو ذہنی جو انتشار ہے یہ تب آتا ہے۔ نام ہے ڈپریشن، پتہ ہی کون، اسپیلنگ ہی نہیں آتے ڈپریشن کے، بس نام، اصل وہ اللہ سے دوری، جو اللہ پاک نے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي مَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، اللہ پاک نے فرمایا کہ جو میرے ذکر سے، میرے نصیحت سے، میرے حکم سے، میرے ذکر سے منہ موڑے گا، تو فرمایا کہ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، اس کی زندگی کو میں تنگ کر دوں گا، اس کی زندگی میں پریشان کر دوں گا اس کی زندگی۔ تو بات تو یہ ہو رہی ہے اصل میں۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا وَجَعَلَ فَقْرَهُ بَيْنَ، تو تین سزائیں اس کو مل گئی، اس کے کام بکھرے ہیں، وہ دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے لیکن پھر بھی کام بکھر دیں گے اس کے، جو پاس ہے اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہا، اس کو بھی ٹینشن ہی ہے، اور ذہنی طور پر بھی امیر ہے کبیر ہے لیکن یا جو بھی ہے اس کے ذہنی طور پر بھی وہ محتاجی کہ میرے پاس ہے نہیں، میں بھوکا ہوں، مجھے یہ ملے، مجھے وہ ملے۔ پھر فرمایا کہ اگر تو دنیا کے پیچھے بھاگ بھاگ کے اگر اس کو کوئی اضافی دنیا مل جاتی پھر بھی تھا، فرمایا لم یأتہ من الدنیا الا ما کتب لہ، دنیا کا حصہ پھر بھی اتنا ہی آئے گا جتنا اللہ پاک نے اس کو پہلے ہی دینا ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دنیا، اس دنیا کا جو پیسہ مال اولاد، یہ فرمایا من یحب ومن لا یحب، یہ اللہ پاک دوست کو بھی دے دیتا ہے، دشمن کو بھی دے دیتا ہے، اس میں کوئی پتہ نہیں، دوست دشمن کی تفریق نہیں ہے۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام
کے پاس جو ہے وہ بعض دفعہ وہ فقر میں زندگی گزر، ادھر قارون جو ہے وہ کروڑ پتی ارب پتی. تو اس لیے ایسا نہیں اے فلاں بندے سے بڑا فضل ہے، اس کے کارخانہ چل رہا ہے، اس کی 10 مربع زمین ہے، اس کی یہ اتنی بیویاں ہیں، اے جی بڑا یہ اللہ راضی دے. یہ اللہ کی رضا کی علامت نہیں ہے. اللہ کی رضا کی علامت یہ نہ دیکھیں کہ کسی کو اللہ پاک نے دنیا کتنی دی ہے، یہ دیکھیں کہ دین کتنا دیا ہے، محبت رسول عشق الہی کتنا دیا ہوا ہے، نمازیں کتنی ہیں اس کے زندگی میں، سنتیں کتنی ہیں، وہ آخرت کی طرف جا رہا ہے، بنا رہا ہے کہ نہیں. یہ اگر پیمانہ ہو دوسرا، یہ کوئی اللہ کے فضل کی علامت نہیں. فضل کی علامت جو ہے وہ آپ کو بتا دیا، وہ دین اللہ دوست کو دیتا ہے، دنیا دشمن کو بھی دے دیتا ہے. اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح طریقہ ہمیں بتایا کہ صحیح طریقہ کیا ہے صبح کرنے کا. فرمایا ومن اصبح ومن کانت الآخرۃ نیتہ، جو بندہ صبح اٹھتا ہے وہ کہتا ہے ہاں میں نے دنیا میں بھی رہنا ہے لیکن میرا اصل مقصد اللہ کو راضی اور آخرت بنانے کے لیے، یہ دنیا کھیتی ہے آخرت کی، میں اس کے لیے آیا ہوں. میں سوچوں میں دن میں نمازیں میری ضائع نہ ہو جائیں، میرا فلاں جو کام ذمہ داریاں پوری ہو جائیں، میں نے فلاں کے پاس نہیں جانا، اگلے دن گیا تھا اس نے مجھے سوٹا لگایا سگریٹ کا، اگلے دن فلاں کے پاس گیا وہ مجھے لڑکی کے پاس، میں نے نہیں جانا. یعنی وہ آخرت کے بنانے میں سوچے، اور جہاں جہاں وہ گناہ کی طرف بندے لے جاتے ہیں وہ سوچے کہ میں نے آج یہ نہیں کرنا بلکہ میں نے اپنی آخرت بنانی ہے، بگاڑنی نہیں ہے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جو آخرت کی نیت کر لے گا، اللہ کی رضا کی نیت کر لے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اتباع کی نیت کر لے گا، فرمایا جامع اللہ لہ امرا، اللہ اس کے دنیاوی کاموں کو بھی بنا دے گا، اللہ اس کے کاموں کو سمیٹے گا، وہ غیبی طاقت اس کے کاموں میں لگ دے گی. ہم مثلا سوچیں نا سیدنا عبد القادر جیلانی قدس ان کے بچے اولاد نہیں تھی، یہ حضور سیدنا علی بن عثمان حجویری، حضرت بہاؤالدین زکریہ، یہاں ان کے بچے نہیں تھے، ان کی اولاد نہیں تھی، تو وہ کیسے ان کے کام ہوتے رہے، ہم سے بہتر ہوتے رہے. وہ کیا بچے کہ ہم تو 5 بچے ہیں 6 بچے ہیں، انہیں کھانے نہیں ہو رہا، کھانا پینا نہیں پورا ہو رہا. وہاں کتنی مخلوق کھاتی تھی، اور وہ کیا کر رہے تھے، وہ صرف آخرت کی طرف انہوں نے رجوع کیا اور آخرت کو نیت بنایا سچے دل سے. دنیا کی جو ہے وہ اب اللہ پاک جو ہے وہ کام ان کے بناتا ہے، دنیا کو جو ہے جامع اللہ لہ امرا. فرمایا وحفظ ضیعتہ، دوسرا انعام اللہ پاک ان کو یہ دیتا ہے جو ان کے پاس چیزیں ہوتی ہیں، بیوی بچے مال اولاد، اللہ ان کی حفاظت بھی اور ان سے ان کو سکون بھی ملتا ہے، ان کی طرف سے ٹھنڈ ملتی ہے انہیں. اور فرمایا کہ وجعل فقرہ بین عینیہ وجعل غناہ فی قلبی، اتنا بڑا انعام اللہ دیتا ہے بغیر اسباب کے. اللہ ان کے دل کو باغ سکون سے، غنا سے، امیری سے بھر دیتا ہے. ان کو وہ محسوس ہے ہمارے پاس کوئی، وہ سمجھتے ہیں ہم ہی بادشاہ پوری دنیا کے، اتنا امیر دل اللہ پاک اس کا کر دیتا ہے، دل کو جو ہے بھر دیتا ہے، غنی ہو جاتا ہے دل ان کا. وہ کھچ، وہ بھوک وہ نہیں رہتی اس میں. اور پھر آخر میں فرمایا وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ، کہ اللہ پہ دنیا کو کہتا ہے دنیا میرا فلاں بندہ میرا غلام ہے، تم اس کی غلامی کرو، چاہو اس کی خدمت کرو، اس کے کام. ایسے بندے اللہ پیدا کر جو ان کے کام کر رہے ہیں، ملائکہ کو بھیج دیتا ہے جو ان کے کام کر رہے ہیں کہ بندو کیا ہے کہ یہ میرے کام میں لگا ہوا ہے، تم اس کا کرو، یہ اللہ کی مخلوق کی خدمت میں ہے تو اللہ پاک اس کے لیے. وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ، تو یہاں جو ہے وہ حدیث جو ہے وہ یہ صدم تو گیا. خلاصہ کیا ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کرنے کا، صبح اٹھ کے کیا کرنا ہے، صبح کیا نیت کرنی ہے، کیا سوچ رکھنی ہے، آپ نے طریقہ بھی سکھایا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا نقصان بھی بتایا اور اس کا فائدہ بھی ہے. خلاصہ کیا ہوا پھر جو ہے کہ صبح اٹھے سب سے پہلے اللہ کا نام لیں اور یہ سوچے کہ اللہ نے مجھے آج نہ اللہ پاک اٹھاتا تو میں نہ اٹھتا، تو اللہ نے مجھے آخرت بنانے، اپنے آپ کو راضی کرنے کے لیے بھیجا ہے. بڑی نیت تو میری یہ ہے، باقی میں دنیا میں بھی کمانی ہے وہ بھی میں اچھے طریقے سے اللہ کے حکم کے مطابق ہی کروں گا. تو جو آخرت کی نیت کر کے صبح شروع کرتا ہے، دنیا کے کام اس کے ویسے ہی ہونا شروع ہو جاتے ہیں.
اور جو دنیا کی ہی نیت، دنیا کو مقصد زندگی بنا لے سوائے اللہ کے اور آخرت کے، اس کے کام بکھرنا شروع ہو جاتے ہیں، دل پریشان رہتا ہے، جو چیز ہے وہ بھی سکون نہیں دیتی، اور جو ہے ملتا بھی وہی کچھ ہے جو اللہ پاک نے پہلے لکھا ہوا ہے۔ تو اللہ پاک مجھے بھی سب سے پہلے تو مجھے توفیق عطا فرمائے اس محمدی سوچ کو اپنانے کی۔ نبی علیہ السلام نے جو طریقہ اب آپ کو پتہ چل گیا، آپ کے سارے جو معاملات کچھ خراب ہوئے ہیں وہ کیوں خراب ہوئے ہیں۔ ہم اٹھتے ہی کوئی سوچ، کچھ لوگ تو ہیں وہ نہ دنیا نہ دین کی سوچ، وہ تو دل ہی فارغ ہے، بھائی اٹھے آنکھیں بند ہیں، ناشتہ کر لیا، کہا کوئی پتہ نہیں کیا کر، بھائی ایسے ہی چل رہے ہیں۔ وہ کچھ جو ہیں وہ دنیا کو مقصد بنائیں، اور آپ کو جو ارشاد فرمایا گیا کہ اپنی آخرت اللہ، تو آپ دیکھیں گے آپ کے دن بدل گئے۔ یہ وظیفہ نبی علیہ السلام ہمارے ہیں نا، وہ کہتے وظیفے، یہ وظیفہ بتا دیا آپ نے کہ اگر چاہتے ہو کام سنور جائیں، بن جائیں، دل بھی اطمینان میں رہے، تو اس طرح کر لو۔ صبح کے وقت نیت یہی رکھو اور دن میں اس پہ پھر کوشش کرو جتنی کر سکتے ہو، تو آپ دیکھیں گے کہ دن بدن بہتری آتی جائے گی۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کوئی بات پوچھنے والی ہے تو پوچھ لیں، ورنہ پھر جو ہے انشاءاللہ شراط کے نفل بھی پڑھتے ہیں۔ کرنا ہے تو ہاتھ کھڑا کر کے یا کھڑے ہو کے پوچھ لیں۔ بسم اللہ جی جی فرمائیں۔ بسم اللہ۔ سب سے پہلے تو حضرت والا آپ کی ذرا نوازی، آپ تشریف لائے، ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور ملک و ملت میں ہی نہیں، آپ تو ماشاءاللہ غیر ممالک میں کتنی جگہوں پر دین اسلام کا جو صحیح چہرہ ہے اس کو آپ الحمدللہ اجاگر فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو عمر خضر عطا فرمائے۔ گزارش یہ ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، بہت سارے لوگ سوشل میڈیا پر بیٹھے ہوئے ہیں جن کا کام دنیا کمانا ہے، دین کے ساتھ ان کو وابستگی نہیں ہے۔ جو بھی ان کے پاس آیا بظاہر وہ اللہ کے ولی بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا کام فقط ان کی جیبوں کو صاف کرنا ہے۔ ہمارے بہت سارے پڑھے لکھے افراد بھی انہی لوگوں کو دیکھ کے یہ سمجھتے ہیں کہ شاید سارے یہ اللہ والے جو بنے ہوئے ایک ہی طرح کے ہیں، یہ ساروں کا کام بس ان کی آنے والوں کی جیبوں کو صاف کرنا ہے، ان کے گھروں کو خالی کرانا ہے۔ کیا معاذ اللہ سارے ہی ایسے ہوتے ہیں یا حقیقت حال کچھ اور ہے؟ اس کے متعلق ارشاد فرمائیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ لوگ سیادے بڑے نہ اپنی جیبیں صاف کرائیں، مطلب ان کو اللہ نے عقل دی ہوئی، مطلب ہے جہاں دودھ لینے جاتے ہیں، کپڑا لینے 10 دفعہ دیکھتے ہیں۔ کپڑے پہ دکان پہ گیا نا میں، تو وہ کہیں گے اس کو چیک کرے یہ اصل ہے یا نہیں، اس کو جلانا پڑے گا، اس کا داغا جلاتے ہیں، پتہ چلتا ہے سوت ہے، کاٹن ہے، وول ہے، یہ ٹیسٹ ہوتے ہیں۔ اور دودھ کا بھی جو ہے وہ ٹیسٹ ہوتا ہے سارا۔ تو ہم کپڑا لینا ہو، مکان لینا ہو، 10 دفعہ کاغذ چیک کرتے ہیں، دیکھو جی کہیں فراڈ نہ ہو جائے، یہ زمین کہیں بکی نہ ہو، اس میں کوئی حصے دار نہ ہو، یہ نہ مسئلہ۔ تو دین کے بارے میں بھی بندے کو احتیاط کرنی چاہیے کہ وہ ٹیسٹ، سب سے بڑا ٹیسٹ کیا ہے کسی کے نیک ہونے کا، رہنما یا ولی ہونے کا، نہ ہونے کا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان محمد فرق بین الناس، کہ حضور علیہ السلام وہ پیمانہ ہے جس سے حق اور باطل کی تفریق ہوتی ہے۔ تو آپ علیہ السلام کا اسوہ، چلو اندر دیکھیں، میں آپ کی نیت جانتا ہوں، نہ آپ میری نیت جانتے ہیں، یا اللہ نے آپ کو کوئی ولایت دی ہو تو وہ شاید آپ کو جانتے، لیکن میں تو نہیں جانتا۔ اچھا، اندر کا تو کسی کو پتہ نہیں، اللہ جس کو بتا دے۔ ظاہر تو نبی علیہ السلام کا واضح تھا کہ آپ کا اخلاق اس طرح تھا، آپ کی داڑھی شریف اس طرح تھی، آپ کی جو لب مبارک، مونچھیں مبارک اس طرح کی تھی، آپ کا جو بیٹھنا اٹھنا یہ تو سب کو پتہ ہے۔ تو کم از کم پہلے، باقی تو بعد کی باتیں ہیں، پہلے تو بندہ یہ دیکھے کہ میں اس بندے کے پاس، کسی کے پاس بھی جا رہا ہوں، مجھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے۔ تو اگر یہ خود ہی نبی علیہ السلام سے ظاہر سے بھی دور ہے تو باطن میں کیسے یہ قریب ہوگا؟ بھائی باہروں ہی تباہی نظر آ رہی ہے، ایک مکان ہے باہروں نظر آتا ہے، مثال دے تو چھت بھی ٹوٹے ہے، دیواراں بھی ٹوٹیاں ٹہن والیاں نے، تو وہ اندر کی حال ہونا ہے۔ ایک دودھ ہے یا برفی ہے، باہروں ہی الی لگی ہوئی ہے، اس کو الی لگی ہوئی ہے، وہ خراب نظر ہے، تو اندر بندہ کہے گا بھی یہ کیا پھل باہر سے۔
تو ایک تو چیز یہ کہ حضور علیہ السلام نے ہمیں، آپ نے فرمایا کہ اللہ پاک میرے خلفاء پر رحم کرے، آپ نے دعا کی ہے میرے خلیفوں پر۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے خلیفہ وہ کون ہیں؟ آپ نے خود پھر فرما دیا، مطلب یہ ہے کہ اس کا وہ ہے میرے خلیفہ جو مجھ سے محبت کرتے ہیں، میری سنت پر چلتے ہیں اور لوگوں کو بھی میرے راستے کی طرف جو ہے وہ ہدایت کرتے ہیں، وہ ہے میرے۔ اب آپ کو بھی مسائل بندہ کہتا ہے کہ وہ ایک کہانی قصہ ہے، بادشاہ پرانے زمانے میں سفر کر رہا تھا، کسی بستی میں رکا تو وہ بستی والے بڑے خوش ہوئے کہ بادشاہ رکے ہیں تو ہمیں بھی خدمت کا موقع مل گیا۔ کوئی جو ہے کہ مجھے یہ کرنا ہے، ایک وہ گاؤں والے کہنے لگے گھوڑا